اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 چل رہی ہے، اور اس آیت کے شروع کے حصے میں شوہروں کے حصوں کی تعیین کی گئی تھی کہ اگر فوت ہونے والی مرحومہ کے اولاد نہیں ہے تو مرد کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر فوت ہونے والی مرحومہ کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، یعنی مردوں کے لیے شوہروں کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، جو ان کی وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ اب آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی ہے تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتوں کے لیے چوتھائی ہے تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اب تک شوہر کے حصے کو بیان کیا گیا تھا، آیت نمبر 12 کے اس حصے میں بیویوں کے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی عورتوں کے لیے چوتھائی ہے تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اس مسئلے کی صورت اس طرح سے بنے گی، یعنی اگر میاں بیوی میں سے فوت ہونے والا شخص ہے، شوہر ہے، اور اس کی اولاد نہیں ہے تو قرض اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد بیوی کو فوت ہونے والے شوہر کے کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ مسئلے کی دوسری صورت آیت کے اگلے حصے میں بیان کی گئی ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد 8واں حصہ ہے۔ اس مسئلے کی صورت اس طرح سے بنے گی، یعنی اگر میاں بیوی میں فوت ہونے والا شوہر ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہے، تو اس صورت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر بیوی ایک سے زائد ہو تو بھی اس تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی ہر بیوی کو چوتھائی اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور 8ویں حصے میں شریک ہوں گی۔ اس مسئلے کو تھوڑا غور سے سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے کی صورت اس طرح سے بنتی ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں فوت ہونے والا شوہر ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس طرح اگر بیوی ایک سے زائد ہوں، یہ تو اس وقت ہے جب کہ ایک بیوی ہو، لیکن اگر بیویاں ایک سے زائد ہیں تو بھی اس تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر بیوی کو چوتھائی اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور 8ویں حصے میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر کا چھوڑا ہوا مال بیویوں کو ملنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ 8واں حصہ اور چوتھا حصہ ملنے کے بعد جو مال بچے گا وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے،
جو کہ علم الفرائض کی کتابوں میں ملے گا، اور یہ مسئلہ بھی ویسا ہی ہے کہ اولاد مختلف ہونے کی صورتوں میں، یعنی حصے داروں کے مختلف ہونے کی صورتوں میں مسئلے کی نوعیت میں بھی کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ رہ جاتی ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہوا ہے یا نہیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی میراث بھی ہے، اس کا ترکہ بھی ہے، چھوڑا ہوا مال بھی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح سب سے پہلے بیوی کا مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے بعد چھوڑا ہوا مال وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو میت کا چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سب سے پہلے مہر کو ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو مال بچا ہوا ہے وہ پھر وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، مہر لینے کے بعد اپنی میراث کا جو عورت، جس عورت کا مہر ادا نہیں ہوا ہے، وہ عورت مہر ادا وصول کرنے کے بعد، مہر لینے کے بعد اپنی میراث کا حصہ بھی وصول کرے گی، اپنی میراث کے حصے کو بھی وہ لے گی، کیونکہ یہ عورت ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے میراث کے اندر بھی حقدار اور حصے دار ہے، اس لیے مہر لینے کے بعد وہ میراث کا حق بھی اپنا وصول کرے گی، کیونکہ یہ عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے میراث کے حصے میں بھی شامل ہے۔ اور اگر شوہر کا مال صرف اتنا ہی ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا ہے، تب بھی دوسرے قرضوں کی طرح سارا مال مہر میں عورت کو دے دیا جائے گا اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ فوت ہونے والے شوہر کا صرف اتنا ہی مال تھا کہ جس سے صرف مہر ادا ہو سکے، اور جب مال ہی نہیں بچا تو وراثت میں کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ تو سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورت کا مہر ادا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر مہر ادا نہیں ہوا ہے تو سب سے پہلے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مہر کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر مال بچتا ہے تو پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور پھر ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے مہر لینے کے بعد یہ عورت میراث میں بھی حصے دار ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں پر دیکھیے یہ کتنی باریک بات ہے کہ اگر تھوڑا سا ہی مال ہے، اتنا ہی مال ہے کہ صرف مہر ہی ادا ہو سکتا ہے، تب بھی سب سے پہلے مہر کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہ عورت کا ایک واجبی حصہ ہے وہ مال۔ اور اگر مال بچتا نہیں ہے پھر بھی، تب بھی سب سے پہلے مہر کو ادا کیا جائے گا، تب جا کے دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ جب مال نہیں بچا تو پھر کسی میں تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں جو اس آیت کے اس حصے سے ثابت ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت کے اس حصے کی طرف جو کہ کلالہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے، آگے چلتے ہیں آیت کے اس حصے کی طرف جو کہ کلالہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ یہاں پر آگے یہ آیت نمبر 12 ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ حصہ آیت کریمہ کا کلالہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ،
اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو وہ کلالہ ہو یا ایسی ہی عورت ہو، یعنی کلالہ مرد ہو یا کلالہ عورت ہو۔ کلالہ وہ مرد اور عورت ہوتی ہے کہ جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کلالہ ایسا مرد یا ایسی عورت ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد زندہ ہو۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، آگے پھر اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اس کا نہ تو والدین زندہ ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تو آیت کا مطلب خیز ترجمہ ہے۔ زیادہ وضاحت میں نہ جاتے ہوئے ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں صرف کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی اور بہن سے مراد حقیقی بھائی بہن نہیں ہے، بلکہ اخیافی بھائی بہن مراد ہیں، اور اس بات پر تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ تمام مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ یہاں بھائی بہن سے مراد حقیقی بھائی بہن نہیں ہے بلکہ اخیافی بھائی بہن ہیں۔ تو اگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی مال میں شریک ہوں گے۔ تو یہاں جو بہن اور بھائی کا ذکر ہے، مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر حقیقی بھائی بہن مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں۔ رہے حقیقی بھائی بہن تو ان کا حکم اس صورت کے یعنی سورہ نساء کے بالکل آخر میں آئے گا اور وہیں پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگر یہاں پر اس کی وضاحت کرتے ہیں تو معاملہ تھوڑا الجھ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد بہن بھائی سے مراد یہاں پر اخیافی بھائی بہن ہے۔ اب یہ اخیافی بھائی بہن کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، تبھی مسئلے کی وضاحت پوری طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عرب کے لوگوں کے یہاں پر اصل میں 3 قسم کے بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ اہل عرب میں اصل میں 3 قسم کے بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ ایک تو عینی بھائی بہن ہوتے ہیں، یعنی جن کا باپ بھی مشترک ہو اور ماں بھی مشترک ہو، جنہیں ہمارے یہاں پر حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں، یعنی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ یہ حقیقی ہمارے معاشرے کے اندر حقیقی بھائی بہن کہلائے جاتے ہیں، اور عرب کے معاشرے کے اندر عینی بھائی بہن کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ تو ہے یعنی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، تو یہ حقیقی بھائی بہن ہیں۔ دوسرے اللاتی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اللاتی بہن بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا باپ ایک اور ماں الگ الگ ہوں۔ باپ تو ایک ہی ہے اور ماں الگ الگ ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے اللاتی بھائی بہن ہوں گے۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا تو اس نے 2 شادی کر رکھی ہوں تو ایک بیوی کی اولاد دوسری بیوی کی اولاد کے اللاتی بھائی بہن ہوں گے، یا پہلی بیوی فوت ہو گئی ہو، دوسری شادی کر لی ہو، اس کی جو اولاد ہوگی پہلے والی بیوی کی اولاد کے اللاتی بھائی بہن ہوں گے۔ تو بہرحال اس صورت میں باپ ایک ہوتا ہے اور ماں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اہل عرب کے یہاں یہ بھی حقیقی بھائی بہن ہی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا حکم بھی یہی ہے جو حقیقی بھائی بہنوں کا حکم ہوتا ہے۔
اہل عرب ان کو سوتیلا نہیں سمجھتے، لیکن اہل عرب کے یہاں سوتیلا وہ ہوتا ہے کہ ایک ماں سے ہو لیکن اس کا باپ دوسرا ہو، یہ اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ماں تو ایک ہے لیکن ان کا جو باپ ہے وہ دوسرا ہے، تو یہ اخیافی بھائی بہن ہیں۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد تو 3 قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں، عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اس مسئلے کی وضاحت اس طرح سے بنتی ہے کہ ایک شخص کی اولاد تھی اور وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ اب اس دوسرے خاوند سے جو اولاد ہوئی ہے وہ پہلے شوہر کی اولاد کے اخیافی بہن بھائی ہیں، اخیافی بھائی بہن ہوں گے۔ ایک شخص کے اولاد تھی اور وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ اب اس دوسرے خاوند سے جو اولاد ہوئی ہے وہ پہلے شوہر کی اولاد کے اخیافی بھائی بہن ہوں گے۔ تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں پر یہ اخیافی بھائی بہن مراد ہیں، حقیقی بھائی بہن مراد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ تقسیم وصیت کو پورا کرنے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ اب دیکھیے اس مسئلے کا خلاصہ اس طرح سے نکل کر سامنے آتا ہے۔ یہ مسائل بڑے پیچیدہ ہیں اور ان میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے تب سمجھ میں آتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا خلاصہ اس طرح سے نکل کر سامنے آتا ہے، اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ تو باپ ہو نہ دادا اور نہ اولاد، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک اخیافی ماں شریک ایک بھائی یا بہن چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو اس بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثال کے طور پر ایک بھائی اور ایک بہن ہو یا 2 بھائی اور 2 بہنیں ہوں، تو یہ سب کے سب فوت ہونے والے کے تمام مال میں 1/3 حصے کے شریک ہوں گے، اور اس صورت میں لڑکے کو لڑکی سے دوگنا نہیں ملتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذرا پیچیدہ ہے، خلاصے کے طور پر ہمیں پھر سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ تو باپ ہو نہ دادا اور نہ اولاد، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو اس کی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثال کے طور پر ایک بھائی اور ایک بہن ہو یا 2 بھائی اور 2 بہنیں ہوں، تو یہ سب کے سب فوت ہونے والے کے تمام مال میں 1/3 حصے کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، اور اس صورت میں لڑکے کو لڑکی سے دوگنا نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب اس آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ آیت کے اختتام سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے جب ہم غور سے اس پورے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں، غور سے اس رکوع کو سمجھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس رکوع میں 3 مرتبہ حصوں کی یہ تقسیم، جو حصوں کی یہ تقسیم بیان کی گئی ہے، 3 مرتبہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد بیان کی گئی ہے، اور 3 جگہ پر وصیت اور قرض کے ادا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ میت کی تجہیز اور تکفین کے بعد مال سے قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے، اس میں سے 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی،
اور اگر تہائی مال سے زیادہ اس نے وصیت کی ہے تو اس کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ وصیت سے پہلے قرضوں کو ادا کیا جائے، وصیت سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا، تب اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، یعنی پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا پھر وصیت کو۔ تو قرض کا جو حکم ہے وہ پہلا ہے، یعنی پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا ہے جو کہ آیت میں لفظ وصیت کے مقدم ہونے سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں وصیت کا لفظ پہلے لایا گیا ہے اور قرض کا جو لفظ ہے وہ بعد میں لایا گیا ہے، تو اس سے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وصیت پہلے پوری کی جائے گی اور قرض کو بعد میں ادا کیا جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم کا دروازہ سمجھے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی جو ہیں وہ علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں من بعد وصیت توصون بها او دین، گویا کہ اس آیت میں لفظ وصیت مقدم ہے یعنی پہلے لایا گیا ہے، لیکن عملی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض کے بعد رکھا ہے، یعنی پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور بعد میں وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ روایت مشکات نے ترمذی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے۔ اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر یا بیوی کے لیے یا کسی اور ایسے وارث کے لیے جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے، اگر کسی شخص نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر یا بیوی یا کسی اور ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے، تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کہ وہ مستحق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف اعلان فرما دیا تھا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، بس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے۔ یہ روایت بھی مشکات نے ابو داؤد کے حوالے سے نقل کی ہے۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 12 کے بالکل آخر میں لفظ استعمال کیے گئے ہیں غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، یعنی اس کے حلم اور بردباری پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ ہمیں پکڑ نہیں رہا ہے، جب اس کی پکڑ آئے گی تو اس سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بروج کے اندر ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج پارہ نمبر 30، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت کری ہوگی سیشن کے لیے اور بہت ہی ماشاءاللہ واضح رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی کسی